ڈی ایس پی کے گارڈ کی کلاشنکوف کی خوفناک نال میری گردن کے عقبی حصے میں پیوست تھی اور اس کے حکم پر میں نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا رکھے تھے۔ میرے دائیں ہاتھ میں ڈی ایس پی سے چھینا ہوا ریوالور موجود تھا۔ کچھ دیر پہلے گارڈ کی جان پر بن آئی تھی اور اس نے میرے تہمکانہ جملے کے نتیجے میں اپنی کلاشنکوف کھڑکی کے پاس پھینک دی تھی اور اب اس کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ مجھے بھی کچھ اسی قسم کا حکم دے رہا تھا، ریوالور پھینک کر دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ لو۔ میں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ کلاشنکوف کی قاتل نال سے میری گردن پر ٹہوکا دیتے ہوئے گھرایا، گھوم جاؤ۔ میں نہایت فرما برداری سے گھوم گیا۔ میرا چہرہ کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف تھا۔ اس دروازے کو تھوڑی دیر پہلے گارڈ دھڑام سے کھول کر کمرے میں آیا تھا۔ میں اس وقت ڈی ایس پی کو اپنے بازو کی لپیٹ میں دبوچے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا اور گارڈ ہمیں کمرے میں نہ پا کر حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ گارڈ کو ایک مرتبہ پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ کمرے کے قالین پر فرش پوش پر فربائے اندام ڈی ایس پی دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ گارڈ نے میری گردن پر نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے پھر ٹھاؤکا دیا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ میں آگے بڑھوں۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھائے اور اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گیا۔ اس وقت میں کھلے ہوئے دروازے سے صرف 1 قدم کی دوری پر تھا۔ میری بائیں جانب چند انچ کے فاصلے پر کمرے کی دیوار تھی جس پر سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس بورڈ پر صرف 2 سوئچ آن پوزیشن میں تھے۔ ان دونوں میں ایک سلیپنگ فین کا اور دوسرا ٹیوب لائٹ کا سوئچ تھا۔ فین کا سوئچ خصوصاً ریگولیٹر کے برابر میں لگایا جاتا ہے۔ مجھے اس سوئچ سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا۔ میرا ٹارگٹ ٹیوب لائٹ کا سوئچ تھا جو فین والے سوئچ سے 2 بٹن کی دوری پر تھا۔ میں نازک ترین لمحات کے جس مرحلے پر پہنچ چکا تھا وہاں سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ضائع کرنا انتہائی خلاقت کے ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے بجلی سے بھی زیادہ سری انداز میں اپنے فیصلے پر عمل کر ڈالا۔ میں نے سانس روکی، میرا بایاں ہاتھ ٹیوب لائٹ کے سوئچ پر پڑا اور میں نے بیٹھک لگانے والے انداز میں زمین پر بیٹھ کر بیک رول کیا۔ یہ تینوں عمل اتنے مربوط اور میکانکی تھے کہ گارڈ کے حواس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اس کے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ چشم زدن میں کیا سے کیا ہو گیا۔ سوئچ بورڈ پر پڑنے والے میرے ہاتھ نے ٹیوب لائٹ کو آف کر دیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی دوران میں بیک رول کرتے ہوئے میں گارڈ کی ایسی کم تیسی کر چکا تھا۔ میں نے فرش پر الٹی لوٹ لگاتے ہوئے دونوں پاؤں کو بیک ککس کے سٹائل میں گارڈ کی کلائیوں پر دے مارا۔ نتیجے میں کلاشنکوف کا ٹریگر دب گیا۔ ایک خوفناک بریسٹ نے کمرے کی چھت کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اندھیرے میں گارڈ پر اٹیک کرتے ہوئے میں نے ٹائمنگ کا خاص خیال رکھا تھا۔ اگر میں اس موقع پر فرنٹ رول کرتا تو نتیجہ اس کے بالعکس برآمد ہوتا۔ فطرتی رد عمل کے تحت گارڈ کلاشنکوف سے فائرنگ کرتا اور میں عین گولیوں کی رینج اور نشانے پر فرش پر موجود ہوتا۔ پھر میرا بھی وہی اشر ہوتا جو اس وقت کمرے کی چھت کا ہوا تھا۔ کمرے کی تاریکی میں گارڈ اپنی نئی نویلی کلاشنکوف سمیت پیچھے کی جانب الٹ گیا تھا۔ میں اپنی بروقت کارروائی کے بعد سائیڈ رول کرتے ہوئے گارڈ سے محفوظ فاصلے پر پہنچ گیا تھا۔ محفوظ ان معنوں میں کہ مجھے بیڈ کی آڑ میسر آ گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب نیچے سے آنے والے کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ کمرے سے باہر برآمدے میں وہ مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں گارڈ اور ڈی ایس پی پر قابو پا چکا تھا تو میں نے ان تینوں کو دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی تھی۔ وہ زیریں منزل سے اوپر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان میں ایک تو ڈی ایس پی کا ذاتی ڈرائیور تھا اور باقی 2 افراد سادہ پوش گھریلو ملازم تھے۔ وہ کوئی نہایت ہی اہم اطلاع لے کر نیچے سے اوپر آئے تھے، مگر فائرنگ اور کمرے کی تاریکی نے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی تھی۔ وہ ٹھٹک کر حیران و پریشان نظروں سے کھلے ہوئے دروازے کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کمرے کے اندر کی صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انہیں اندر کچھ بھی نظر نہیں آیا، اگرچہ کمرے سے باہر روشنی کا مناسب انتظام نہیں تھا، تاہم میں انہیں واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ دوسرے علا میں ان کی آمد کا مقصد کھل گیا۔ ڈی ایس پی کے ڈرائیور نے کمرے کے اندھیرے میں گھورتے ہوئے تشویشناک لہجے میں کہا، سر آپ کہاں ہیں؟ نیچے بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ وہ گیٹ کے باہر رکنے والی جیپوں سے متعلق کوئی اہم اطلاع فراہم کر رہا ہے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر قبل کمرے کی کھڑکی سے ان جیپوں کو گیٹ کے سامنے رکتے دیکھا تھا اور ان میں سے برآمد ہونے والے 20 درجن افراد میں تارا سب سے نمایاں تھا۔ ڈی ایس پی کو میں نے مخصوص داؤ کی استعمال کے بعد 2-3 گھنٹے کے لیے انٹا غفیل کر دیا تھا۔ ڈرائیور کی پکار اور استفسار کا کوئی جواب دینا اس کے بس میں اب نہیں تھا۔ تاہم اس موقع پر ڈی ایس پی کے گارڈ کو کوئی رد عمل ضرور ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ اس کی جانب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے ٹیوب لائٹ کو آف کرنے کے بعد بڑے جچے تلے انداز میں پوری ایکوریسی کے ساتھ بیک رول کرتے ہوئے اس کی کلائیوں پر ڈبل کک کی بھرپور ضرب لگائی تھی۔ نتیجے میں وہ کلاشنکوف سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا تھا۔ اسی دوران میں اس کی کلاشنکوف نے موت بھی اگلی تھی۔ میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں گارڈ کے گرنے کی آواز نہیں سن سکا تھا۔ اب اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر الجھن میں گرفتار ہو رہا تھا۔ ڈی ایس پی کے ڈرائیور نے کمرے کی تاریکی میں سے کوئی جواب نہ پا کر اضطراری لہجے میں کہا، سر آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اور کمرے میں آپ نے اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ ڈرائیور کے متعدد سوالات کا اسے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ڈی ایس پی اس وقت جہاں تھا وہاں سے کوئی جواب ارسال نہیں کر سکتا تھا۔ میں دانستہ خاموش تھا، البتہ گارڈ کی خاموشی نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے فوری طور پر یہی سمجھا کہ اس کی مسلسل خاموشی کسی چال کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔
ممکن ہے وہ مجھے شکار کرنا چاہتا ہو اور میری جانب سے کسی حرکت کا انتظار کر رہا ہو۔ کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ اس وقت میرے تمام حواس پوری طرح بیدار تھے اور آنے والے کسی بھی سنگین لمحے کے لیے بالکل تیار تھے۔ کمرے سے باہر موجود ڈی ایس پی کے ڈرائیور نے دزدیدہ نظر سے اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھا، پھر کمرے کی جانب منہ کر کے فریادی انداز میں بتانے لگا، سر، نیچے والی منزل پر بازی پلٹ چکی ہے۔ ASI عبدالرزاق اس وقت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ گرفتار شدہ بندے نے اس کی کلاشنکوف چھین لیا اور اسے بری طرح پیٹ رہا ہے۔ ہتھکڑی کی وجہ سے وہ کلاشنکوف سے فائرنگ تو نہیں کر سکتا، مگر وہ گن کو لاٹھی کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ڈرائیور کی فراہم کردہ اطلاعات نے میرے دل و دماغ کو خوشی سے بھر دیا۔ میرے دل سے بے ساختہ نکلا، میر بخش زندہ باد۔ جب میں ڈی ایس پی کے گارڈ سے اندھیرے میں نبرد آزمائی میں مصروف تھا، اسی دوران میں میر بخش نے نچلی منزل پر کام کر دکھایا تھا۔ یہ خوش آئندہ بات تھی کہ کلاشنکوف اب نگران ASI کی خات میں نہیں رہی تھی، لیکن میں گیٹ سے باہر کی صورتحال کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے باہر جو منظر دیکھا تھا وہ میر بخش سمیت ہم تینوں کے لیے ہر صورت ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا تھا، اور یقیناً میر بخش ابھی تک گیٹ سے باہر کی تازہ ترین پوزیشن سے آگاہ نہیں تھا۔ جب ڈرائیور کے تشویشناک انکشاف پر بھی گارڈ کی جانب سے کسی رد عمل کا مظاہرہ سامنے نہیں آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی مظاہرے و ظاہرے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے صورتحال کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور ڈی ایس پی جیسا لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے تہمکانہ انداز میں اپنے ڈرائیور سے کہا، یہاں سب خیریت ہے، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر چھت پر چلے جاؤ اور گیٹ سے باہر نہ رکھو۔ میں نے کمرے میں دانستہ اندھیرا کر رکھا ہے۔ وہ میرے داؤ میں آ گیا اور دونوں سادہ پوش ملازموں کو ساتھ لے کر چھت کی جانب چلا گیا۔ وہ تینوں کمرے سے باہر ایسی جگہ رکے تھے جہاں سے کمرے کے اندر قالین پر پڑے ہوئے بے ہوش ڈی ایس پی کے جسم کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے صاحب کو یوں قسم پرسی کی حالت میں زمین بوس دیکھ لیتے تو کسی بھی قیمت پر میرے حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ میں ڈی ایس پی کے گارڈ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی سمت مکمل خاموشی نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی کہ وہ بھی اپنے سر سے ملتی جلتی کیفیت کا شکار تھا۔ تب میں نے عملی تصدیق ضروری سمجھی اور اندھیرے میں احتیاط سے رینگتے ہوئے اس طرف پہنچ گیا جہاں گارڈ میری ڈبل بیگ کی کھانے کے بعد گرا تھا۔ جلدی میرے ہاتھوں نے اس کے بدن کو چھو لیا۔ یہ سمجھنے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ گارڈ کا جسم بے حس و حرکت تھا۔ ہو سکتا ہے پیچھے الٹتے ہوئے اس کا سر کسی شے سے ٹکرا گیا ہو، نتیجے میں وہ فرش پر ڈھیر ہو کر بے ہوش ہو گیا ہو۔ گولیوں کی گونج کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہونے والی کارروائی سے بے خبر تھا۔ لائٹ آف ہونا اور فائرنگ کی آواز یقیناً بنگلے سے باہر موجود تارا اور اس کے ساتھ اسے پوشیدہ نہیں رہی ہوگی۔ زیریں منزل پر ساحل اور میر بخش نے بھی یہ آوازیں سنی ہوں گی۔ مجھے فوری طور پر میر بخش اور ساحل کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تھا۔ میری جیب میں چابیوں کا وہ گچھا موجود تھا جس سے ان دونوں کی ہتھکڑی کھولی جا سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہی میں کمرے سے نکلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہ صرف اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا تھی بلکہ گیٹ سے باہر موجود افطال سے بھی دو ہاتھ کرنا تھے۔ میں جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچا انٹرکام کا مخصوص بزر بج اٹھا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ ڈی ایس پی نے مجھے بتایا تھا یہ انٹرکام بالائی اور زیریں منزل کے درمیان رابطے کا کام دیتا تھا۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ زیریں منزل سے کوئی ڈی ایس پی کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میری حالیہ معلومات کے مطابق زیریں منزل پر اس وقت 3 افراد موجود تھے، ساحل، میر بخش اور نگران ASI عبدالرزاق جو اب نگران نہیں رہا تھا۔ کلاشنکوف چھین جانے کے بعد وہ میر بخش کے رحم و کرم پر تھا۔ کبھی امکان اسی بات کا تھا کہ ساحل انٹرکام کو استعمال میں لا رہی تھی۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ پھر انٹرکام کا بزر بجا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا اور احتیاط کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے ڈی ایس پی کے انداز میں پوچھا، کیا ہے بھائی؟ جواب میں جو آواز میری سماعت سے ٹکرائی وہ ساحل کی تھی اور نہ ہی میر بخش کی۔ وہ یقینی طور پر گیٹ پر متعین گارڈ میں سے کسی کی آواز تھی۔ وہ فدیانہ انداز میں بتا رہا تھا، سر، وڈیرا اکبر سومرو آپ سے ملنے آیا ہے۔ وڈیرا اکبر سومرو؟ میں نے ڈی ایس پی کے لہجے میں گارڈ کے الفاظ دہرائے۔ جی سر، اس نے اس بات میں جواب دیا، پھر پوچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اوپر فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی اور آپ کے کمرے کی لائٹ بھی بجھ گئی ہے، آپ خیریت سے تو ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ وہ بولا، وڈیرا اکبر سومرو بھی اس فائرنگ سے تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ فوری طور پر بنگلے کے اندر آنا چاہتے ہیں، کیا میں انہیں ان کے ساتھیوں سمیت بنگلے میں آنے دوں؟ میں نے کھڑکی سے تارا کی جھلک دیکھی تھی۔ گارڈ بتا رہا تھا وڈیرا اکبر مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے کبھی اکبر سومرو کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے صورت آشنائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق وڈیرا اکبر سومرو اپنے بنگلے پر عمر کوٹ کے ایک دور افتادہ مقام پر تھا۔ یہاں شادی پوری کے مضافات میں اس کی موجودگی حیرت انگیز تھی، اور وہ بھی رات کے آخری پہر۔ بہرحال ایک بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس انٹرکام کا براہ راست تعلق بنگلے کے مین گیٹ پر متعین سیکورٹی گارڈ سے تھا۔ میں وڈیرا اکبر سومرو کو بنگلے میں داخل ہونے کی اجازت دے کر اپنے ساتھیوں کی خیریت کو کسی خطرے سے دوچار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے گارڈ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم انہیں بنگلے میں داخل نہ ہونے دینا جب تک میرا حکم نہ ہو۔ سر، وہ اصرار بلکہ ضد کر رہے ہیں، گارڈ نے بتایا، اور وہ ہر قیمت پر اندر آنا چاہتے ہیں۔
میں نے ڈی ایس پی کے مخصوص لبو لہجے میں نکالی جاری رکھتے ہوئے گارڈ سے پوچھا، کیا تم ذاتی طور پر وڈیرا اکبر سومرو کو جانتے ہو؟ اس نے انٹرکام پر نفی میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے وڈیرا اکبر سومرو کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک خدشے کا اظہار کیا۔ گارڈ نے بتایا، جی سر، ایسا ہونا ممکن ہے، یہ ہمارے خلاف کسی قسم کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے، گارڈ نے تصدیقی انداز میں کہا۔ اسی وقت گارڈ کے نزدیک کوئی گرجدار آواز میں بولا، نہ بابا، تم اپنے ڈی ایس پی سے ہماری بات کراؤ، کیا مہمانوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے؟ پھر تارا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اپنے میزبان دوست اکبر سومرو سے کہہ رہا تھا، وڈیرا سائیں، اوپر کی منزل پر کوئی گڑبڑ ہے، لگتا ہے وجدان نے یہاں بھی کوئی چکر چلا دیا ہے، ہمیں ڈی ایس پی کی اجازت کا انتظار کیے بغیر بنگلے میں گھس جانا چاہیے، ورنہ وہ شیطان اس مرتبہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تارا نے شیطان کا لفظ یقیناً میرے لیے استعمال کیا تھا۔ ان کی آوازوں کی صفائی سے لگتا تھا وہ انٹر کام کے ریسیور کے بہت نزدیک کھڑے تھے۔ ان کے تیور اور عزائم کو بھانپتے ہوئے گارڈ نے مجھ سے پوچھا، سر، یہ لوگ زبردستی بنگلے میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے حتمی لہجے میں کہا، میں خود گیٹ پر آ رہا ہوں، ان سے کہو میرا انتظار کریں۔ مہمانوں کی استقبال کے لیے میزبان بنف سے نفیس وہاں پہنچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ریسیور کریڈل کر کے کمرے سے باہر آ گیا۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے میں نے ڈی ایس پی والا ریوالور تلاش کر کے اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ یہ کسی نازک موقع پر میرے ساتھیوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا۔ وہ پرانی طرز کا دروازہ تھا جس کے باہر ایک آئینی کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کنڈی کو چڑھا دیا۔ اب دروازہ توڑے بغیر اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا تھا، اور اندر جو افراد موجود تھے وہ اس حالت اور کیفیت میں نہیں تھے کہ فی الفور دروازہ توڑنے کی جسارت کر سکتے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق ڈی ایس پی 2-3 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے والا نہیں تھا، اور اس کے گارڈ کی بھی کم و بیش یہی پوزیشن تھی۔ جب باڑی بے ہوش تھی تو باڑی گارڈ کے ہوش مند رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کمرے سے باہر آ کر چھت کی جانب والے زینے پر نگاہ دوڑائی۔ وہاں سناٹے کا راج تھا۔ میرے حکم پر ڈی ایس پی کا ڈرائیور اور دونوں گھریلو سادہ پوش ملازم چھت پر چلے گئے۔ میں نے انہیں تاکید کی کہ وہ باہر کی صورتحال پر نظر رکھیں۔ جب تک میں انہیں واپسی کا حکم نہ دیتا وہ چھت سے نیچے آنے والے نہیں تھے۔ میں نے بڑی مہارت اور خوبصورتی سے ڈی ایس پی کا لبو لہجہ اختیار کر کے صورتحال کی سنگینی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میں محتاط مگر تیز قدموں سے زینے سے اترنے لگا۔ وہاں کی ہر شے پر میری گہری نظر تھی۔ 10 سیکنڈ میں اس کمرے کے سامنے پہنچ چکا تھا جہاں کچھ دیر پہلے میں نے سائل اور میر بخش کو چھوڑا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی میر بخش کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ خوشی مجھے اپنے سامنے زندہ دیکھنے کی تھی۔ پلائی منزل پر ہونے والی فائرنگ نے یقیناً انہیں میری طرف سے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ اس نے جوش جذبات میں کچھ بولنا چاہا تو میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ سائل میرے ہتھکڑی سے آزاد ہاتھوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن اے ایس آئی عبد الرزاق مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میر بخش میری متلاشی نظر کا مفہوم سمجھ گیا اور اس نے باتھ روم کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ اس نے ہاتھ میں دبی کلاشن کوف کو ہوا میں لہرایا، جس کا مطلب واضح یہی تھا کہ گن کا مالک باتھ روم میں بند ہے۔ میر بخش کے چہرے کا گہرا اطمینان اس بات کی اطلاع دے رہا تھا کہ باتھ روم میں بند اے ایس آئی کا شافی بندوبست اس نے کر دیا تھا، جیسا کہ میں ڈی ایس پی اور اس کے باڈی گارڈ کے ساتھ بالائی منزل پر کر آیا تھا۔ وہ کمرہ بنگلے کے مین گیٹ سے کافی فاصلے پر واقع تھا، چنانچہ وہاں ہلکی آواز میں گفتگو کی جا سکتی تھی۔ میر بخش کی حالت سے لگتا تھا کہ ابھی وہ اے ایس آئی سے نمٹ کر فارغ ہوا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا برآمد کیا اور جلدی ان دونوں کے ہاتھوں کو ہتھکڑی کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ سائل بے تابی سے اپنی کلائیوں کو سہلاتے ہوئے بولی، فیضان، تم خیریت سے تو ہو؟ فائرنگ کی آواز سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ پرتشویش تھا۔ میر بخش نے کلاشن کو ماہرانہ انداز میں دونوں ہاتھوں میں سونتے ہوئے کہا، مزہ تو اب آئے گا وجدان سائیں۔ اس کے لہجے سے بے نیازی جھلکتی تھی۔ اس وقت وہ اپنے زخمی بازو اور اس میں ہونے والی تکلیف کو یکسر بھول چکا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ان دونوں کو بنگلے کی چھت اور مین گیٹ سے باہر کی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میری پوری بات سننے کے بعد میر بخش حیرت سے بولا، وڈیرا اکبر سومرو اور یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا سائیں، یقین مجھے بھی نہیں آ رہا، میں نے کہا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے 2 جیپوں میں سے 6 افراد کو نکل کر بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور ان 6 افراد میں تارا کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ باقی باتیں مجھے گیٹ پر متعین سیکورٹی گارڈ سے معلوم ہوئی ہیں۔ سائل نے کہا، تارا کو تو ہم بے ہوشی کی حالت میں ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ آئے تھے، وہ کب اور کیسے ہوش میں آیا، اور اسے کیوں کر پتا چلا کہ ہم یہاں شادی پوری کے ایک بنگلے میں موجود ہیں؟ میں سائل کے سوالات کے جواب دینے سے قاصر تھا۔ میں نے کہا، اس بارے میں بعد میں سوچا جا سکتا ہے، فی الحال تو موجودہ صورتحال سے نمٹنا ہے۔ سائیں، وڈیرا اکبر سومرو تو دوپہر تک اپنے بنگلے پر تھا، میر بخش نے الجھن زدہ انداز میں کہا، اس کی یہاں شادی پوری میں موجودگی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، جو بات ابھی سمجھ سے بالا تر ہے وہ بعد میں سمجھ آ جائے گی، ان الجھنوں میں وقت ضائع کرنا ہوش مندی کے اصولوں کے منافی ہے۔ سائیں، آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر میں جی اٹھاؤں، میر بخش نے کلاشن کوف ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ اب 100 وڈیرا اکبر سومرو بھی میرے سامنے آ جائیں تو پرواہ نہیں، میں آپ کی حفاظت کے لیے لاشوں کے انبار لگا سکتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بڑے سنگین لہجے میں اضافہ کیا، سائیں، اکبر سومرو کی طرف بھی میرا
بہت پرانا حساب کتاب نکلتا ہے، آج یہ حساب بے باک ہو جائے گا۔ میں نے کہا میر بخش، جب تک جان پر نہ بننا ہے تم گن کا استعمال نہیں کرو گے۔ ہمیں دوسروں کی جان سے کھیلے بغیر اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا ہے۔ تم میری یہ بات ذہن میں رکھو۔ سائیں، وہ سنسناتے لہجے میں بولا، وڈیرا اکبر سومرو انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے۔ اس کا انداز بہت خوفناک تھا، وہ خود کو بھوتار کہلواتا ہے، اس کی اپنی پرائیویٹ جیل ہے، وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، ہزاروں بے گناہوں کا خون اس کے ہاتھوں پر ملا ہوا ہے، جرائم پیشہ افراد سے اس کے گہرے رابطے ہیں، وہ ڈاکوں کی پشت پناہی کرتا ہے، اپنی رعایا اور خاریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، وہ کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تقریروں کا وقت نہیں ہے میر بخش، میں نے ہاتھ اٹھا کر قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ حالات کے تقاضے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا اور فرما برداری سے بولا، جو حکم سائیں۔ وجدان، یہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں؟ سائل نے بیزاری سے کہا۔ میں نے کہا مصیبت تو مصیبت ہوتی ہے، کس کا کیا سوال ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے باتھ روم کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے میر بخش سے پوچھا، قانون بہادر کا کیا حال ہے؟ میرا اشارہ واضح طور پر ASI عبد الرزاق کی طرف تھا۔ میر بخش میرے سوال کی تہہ تک پہنچتے ہوئے بولا، اس کی پیشانی پر میں نے کلاشنکوف کا بٹ مارا تھا، وہ مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے فرش پر آ گرا، میں نے گھسیٹ کر اسے باتھ روم میں پہنچا دیا، اب وہ 2-3 گھنٹے تک وہاں آرام فرمائے گا۔ میں نے پوچھا اس کا سر تو نہیں پھٹا؟ نہیں، اس نے دفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، بس پیشانی پر ایک کنگ سائز آلو نمودار ہو گیا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے میر بخش نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس کی نظر کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، اوپر والوں کا بھی کم و بیش یہی حال ہے۔ DSP اور اس کا باڈی گارڈ ایک کمرے میں محو استراحت ہے۔ اسی وقت بنگلے کے باہر ایک کلاشنکوف گرج اٹھی، بریسٹ کی تیز تڑتڑاہٹ فضا میں گونج اٹھی۔ آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ فائرنگ کا رخ نیچے سے اوپر کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں بلکہ اسی وقت میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ فائرنگ کے جواب میں بنگلے کی چھت پر سے انسانی چیخوں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ فائرنگ وڈیرا اکبر سومرو کی جانب سے کی گئی ہوگی۔ بنگلے کی چھت پر DSP، کار ڈرائیور اور 2 سادہ پوش گھریلو ملازم اپنے صاحب کے حکم پر بنگلے کے گرد و نواح کی نگرانی پر مامور تھے۔ ممکن ہے تارج اکبر سومرو نے ان کی جھلک دیکھ لی اور عین ممکن ہے وہ سمجھے ہوں کہ وہ تینوں افراد ہم ہیں، یعنی میں، سائل اور میر بخش، اس لیے انہوں نے ہم پر فائرنگ کی تھی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور جواباً انسانی چیخوں کی آواز نے سائل کو سراسیمہ کر دیا۔ وہ وحشت زدہ سی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے دھیرے سے کہا، ساحل، تھوڑی دیر پہلے تم نے پوچھا تھا ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، بس تو جان لو ہم اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ مصیبت انسانوں کی نازل کردہ ہے جو دوسرے انسانوں کی جان لیتی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخری جملہ میں نے بیک وقت دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میر بخش کلاشنکوف کو تھپتھپاتے ہوئے بولا، میں پوری طرح تیار ہوں۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب سے DSP والا ریوالور نکال کر سائل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، کیا تمہیں اسے چلانا آتا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے ریوالور لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، جب تک تمہاری جان یا عزت پر نہ بننا ہے تم اسے استعمال نہیں کرو گی، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ مجھے اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار دکھائی دیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، کیا بات ہے سائل؟ تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، کیا ریوالور کے استعمال میں کوئی دقت محسوس کر رہی ہو؟ تم نے بتایا ہے نا تم اسے چلانا جانتی ہو، میں وقت پڑنے پر اسے استعمال کر لوں گی، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، لیکن کیا ساحل؟ وجدان، تم تو مجھے اپنی جان کی حفاظت کی ہدایت اس طرح دے رہے ہو جیسے مجھ سے دور ہونے والے ہو۔ وہ شکایتی انداز میں گویا ہوئی، کیا تم ان نازک لمحات میں میرے ساتھ نہیں رہو گے؟ میں نے بے سخت کہا، میں تو ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس کی بولتی ہوئی آنکھوں میں بڑا معنی خیز سوال تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ تو میں تمہیں حفظ ماں تقدم کے طور پر دے رہا ہوں، یہاں سے نکلنے کے بعد جانے ہمیں کس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑ جائے، ہر قسم کے حالات کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا، ابھی تو ہم یہاں سے نکلے بھی نہیں ہیں، کون جانتا ہے یہاں کتنی خون ریزی ہونا ابھی باقی ہے۔ ساحل نے ایک جھرجھری لی۔ اسی وقت بنگلے کے باہر دوبارہ فائرنگ کی آواز بلند ہوئی۔ یہ اسٹریٹ فائرنگ تھی، یا تو گارڈ نے آنے والوں کو روکنے کے لیے ہتھیار استعمال کیے تھے یا پھر تارا اینڈ کمپنی نے گارڈ کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے فوراً بعد جوابی فائرنگ بھی سنائی دی۔ اس دو طرفہ فائرنگ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بنگلے کے گیٹ پر دونوں پارٹیوں میں ٹھن گئی تھی۔ وہ دونوں پارٹیوں والے فی الحال ہمارے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی باہمی مٹ بھیڑ ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا ہم پر واجب ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں سائل اور میر بخش کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اس بیٹھک نما کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہاں سے بنگلے کا مین گیٹ 50 قدم کی دوری پر تھا۔ گیٹ کے قریب ایک کار پورچ بنا ہوا تھا۔ پورچ میں DSP کی ذاتی گاڑی موجود تھی۔ وہاں سے فرار کے لیے ہمارے کام آ سکتی تھی۔ پورچ میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے فوری طور پر DSP کی گاڑی کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
اگر ہم اس گاڑی کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ جاتے تو باہر سے آنے والے ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے، جبکہ ہم بآسانی ان پر نظر رکھ سکتے تھے۔ اس کی ایک واضح وجہ یہ بھی تھی کہ پورچ میں تاریکی تھی اور گیٹ کے نزدیک ہلکی سی روشنی موجود تھی۔ میں دبے قدموں چلتے ہوئے مذکورہ گاڑی کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ ساحل اور میر بخش نے بھی آہستگی میری تقلید کی۔ ہم محفوظ پناہ گاہ میں پہنچے ہی تھے کہ بنگلے کے باہر ایک مرتبہ پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی۔ اس بار گولیوں کی گونج میں انسانی چیخوں کی آواز بھی شامل تھی۔ ان کرمناک چیخوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کم از کم 4-5 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے یا کم از کم شدید مضروب ہو گئے ہوں گے۔ پھر بنگلے کے مین گیٹ پر باقاعدہ بھونچال آ گیا۔ میں نے ڈی ایس پی کی گاڑی کی آڑ میں سے دیکھا بنگلے کا گیٹ زوردار آواز سے کھلا اور تارا کی سرکردگی میں 3 افراد بنگلے میں داخل ہوئے۔ تارا کے علاوہ باقی 2 افراد میں سے ایک اپنے لباس اور حلیے سے وڈیرا دکھائی دیتا تھا۔ میر بخش نے میرے خیال کی تصدیق کی کہ وہ وڈیرا اکبر سومرو ہی تھا۔ وڈیرے کے ساتھ جو شخص تھا اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں کلاشنکوف تھام رکھی تھی۔ وہ یقیناً وڈیرے کا باڈی گارڈ قسم کا کوئی جانثار تھا۔ تارا کے ہاتھ میں بھی پسٹل دکھائی دے رہا تھا اور ظاہر یہ وہ پسٹل نہیں ہو سکتا تھا جو میں نے ہوٹل کے کمرے میں اس سے چھین لیا تھا۔ مذکورہ پسٹل اشاریہ 3.8 کیلیبر کا تھا جو میر بخش ہوٹل سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ازاں بعد ہماری گاڑی بلیک اینڈ ریڈ کی تلاشی کے دوران میں وہ پسٹل پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ تارا کی چال میں دکات کو میں نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ وڈیرا اکبر سومرو پر نظر پڑتے ہی میر بخش کچھ بے چین ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بڑے بھرپور انداز میں نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ کسمسا کر رہ گیا۔ اسے میرے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ تارا کے جسم پر ابھی تک وہی لباس تھا جس میں ہم اسے ہوٹل کے کمرے میں بے ہوش چھوڑ آئے تھے۔ وہ ایک ہٹا کٹا اور چاقو چوبند شخص تھا۔ مارشل آرٹ سے بھی اسے گہری آگاہی حاصل تھی، تاہم میں نے عمر کوٹ کے ہوٹل میں اس کی خوب درگت بنائی تھی۔ میرے گھٹنے کی ضرب نے اس کی ٹھوڑی کی ایسی مزاج پرسی کی تھی کہ اس کی زبان دانتوں تلے آ کر کٹ گئی تھی۔ وہ کسی مردار خور جانور کی طرح خون سے لتھڑا ہوا دہانہ کھول بند کرنے لگا تھا۔ ازاں بعد میرے پاؤں کا بلیڈ اس کی ناک پر اس زور سے لگا تھا کہ وہاں سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا تھا۔ پھر سب سے آخر میں اس کا سر کا عقبی حصہ چوبی بیز سے تصادم کے بعد شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اسی چوٹ نے تارا کو ہوش و حواس سے بھی بے گانہ کر دیا تھا۔ ہم اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مجھے تو اس بات پر حیرت تھی کہ وہ اتنی جلدی ہم تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ بہرحال وہ اس قسم کی حیرت میں پڑنے کا وقت نہیں تھا۔ ہم انتہائی سنگین حالات سے دوچار تھے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنا تھی، پھر کچھ اور سوچنا تھا۔ تارا اینڈ کمپنی کھلے ہوئے گیٹ سے اندر آئے تو ان کے پیچھے مجھے کسی گاڑی کی صورت دکھائی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، گیٹ پر متعین وہ دونوں مسلح سیکورٹی گارڈ اب کسی قسم کے تعاقب یا مزاحمت کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ وہ اب کسی اور جہاں میں پہنچ چکے ہوں۔ ہم دم سادے ڈی ایس پی کی گاڑی کے پیچھے دبکے رہے۔ ہم ایسی پوزیشن میں تھے کہ اچانک فائرنگ کر کے ان تینوں کو فنا کے گھاٹ اتار سکتے تھے، پھر ہمارے لیے وہاں سے فرار ہونے میں کوئی دشواری نہ ہوتی۔ میر بخش کچھ اسی قسم کے عزائم کا اظہار جسمانی حرکات و سکنات سے گائے بگائے کر بھی رہا تھا، مگر میں خواہ مخواہ کے خون خرابے کی حق میں نہیں تھا۔ بے مقصد انسانی جان سے کھیلنا کسی طور مجھے گوارا نہ تھا۔